حج ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے، 5 بیسک پلرز آف اسلام میں سے ایک ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی ایک جامع سورت ہے جس میں تمام ارکان اسلام کا ذکر ہے۔ کچھ کا ذکر سورت کے بالکل شروع میں آ گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اس میں خاص طور پر یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس سے پہلے ایمان کا بھی ذکر ہے، یؤمنون بالغیب۔ دوسرے پارے میں آپ نے پیچھے روزے کے بارے میں پڑھا، کتب علیکم الصیام، اور اب یہاں پر آپ حج کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورت کے آغاز میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، تعمیر کعبہ کے بارے میں بھی پڑھا، اور جب تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اور وہ کیا تھی؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے سکھا دے، مناسک حج سکھا دے، یعنی اس خاص کانٹیکسٹ میں حج کی عبادت کے لیے مال بھی خرچ کیا جاتا ہے، خصوصاً قربانی، جسمانی عبادت بھی ہوتی ہے، نمازوں کی ادائیگی بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کفارے کے طور پر بعض اوقات روزے بھی رکھے جاتے ہیں جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، اور دیگر مناسک حج۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مناسک حج کا ذکر ہے۔ فرمایا الحج حج اشہر مہینے ہیں، معلومات معلوم، حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ کون سے مہینے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج، 3 مہینے۔ اگر کوئی شخص شوال کے مہینے میں مثلاً 1 شوال کو آفٹر رمضان حج کی نیت سے احرام پہن کر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اس کا حج شمار ہوگا، لیکن اگر کوئی رمضان میں نکلتا ہے حج کے ارادے سے تو وہ حج نہیں ہوگا۔ تو حج کی نیت کب کی جا سکتی ہے؟ شوال سے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے فوراً بعد پھر حج فلائٹس شروع ہو جاتی ہیں۔ اب حج تو ایک عمل ہے، عبادت ہے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے الحج اشہر، حج مہینے ہیں، اور مہینے کیا ہیں؟ زمانہ۔ تو پھر عبادت کیسے درست ہوگی؟ یہ اصل میں تھا الحج ذو اشہر معلومات، حج معلوم مہینوں والا ہے، یعنی حج معلوم مہینوں کے اندر ادا کیا جاتا ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ سارا سال حج نہیں کر سکتے کہ جب آپ کا جی چاہے آپ چل پڑیں، حج مخصوص مہینوں کے اندر ہی ہوگا۔ کیا ہے اصل میں؟ الحج ذو اشہر معلومات، معلوم مہینوں والا حج یہ ہے۔ اور اس میں ایک بڑی حکمت ہے تاکہ سب لوگ ایک مخصوص وقت میں ایک جگہ پر اکٹھے ہوں، ورنہ تو ہر شخص اپنی کنوینئنس کے مطابق حج کر لیتا، اور پھر خصوصاً جب بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں، یا پھر یہ کہ سردیوں کا موسم ہو، یا پھر یہ کہ کوئی اور خاص وجہ ہو، تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ حج معلوم مہینوں میں ہی ہو سکتا ہے، جو ویل نون ہے، سب کو معلوم ہے۔ ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت کے دور میں بھی جو لوگ حج کیا کرتے تھے ان کو بھی حج کے مہینے معلوم تھے، اور جب سے حج شروع ہوا ہے وہ انہی مہینوں کے اندر مقرر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد لوگوں کو حج کے لیے دعوت دی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ یہاں تو آس پاس کوئی انسان نہیں بستا، کون آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز سب تک پہنچا دی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آواز دینے والے کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی اطاعت کا کامل جذبہ ہونا چاہیے، اور آواز پہنچانا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے، بندے کا نہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ اور اخلاص کیا ہے؟ کہ جو کام انسان کرے وہ خالصتاً بس اللہ ہی کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اس میں ملاوٹ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالص پیور چیز قبول کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ملاوٹ والی چیز دے تو آپ کیا کریں گے؟ پسند نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے، اگر مروت کے مارے رکھ بھی لیں تو استعمال نہیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو سب کچھ دیا ہے ہم کو، پھر جب ہم اس کو کچھ دیں تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ خالص، پیور۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض، تو جو کوئی فرض کرے، فرض کا ویسے تو لفظی معنی ہوتا ہے نا کاٹنا، پیچھے لا فارض کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، وہاں میں نے بتایا تھا فرض قطع کرنے کو کہتے، تو فرض ہوتا ہے قطعی حکم۔ فمن فرض، تو جو قطعی طور پر لازم کر لے، کس پر؟ اپنے اوپر، فیہن، ان میں کن میں؟ ان مہینوں میں۔ کیسے؟
احرام کے ساتھ، نیت کے ساتھ، یعنی جو اپنے اوپر اس کو obligatory کر لے، کس کو؟ الحج، حج کو، تو پھر کیا نہ کرے؟ فلا رفث، کچھ چیزوں سے اجتناب کرے۔ تو بنیادی طور پر جب انسان حج کا ارادہ کرے تو کچھ چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں نہ کرنے کی۔ کرنے کے کام جو ہیں ان میں سب سے پہلا کام احرام پہننا یا احرام میں داخل ہونا ہے، جو نیت کے ساتھ بھی ہے اور مردوں کے لیے مخصوص لباس کی شکل میں بھی ہے۔ عورتوں کے لیے احرام کا کوئی مخصوص لباس نہیں۔ پھر جب انسان اپنے اوپر وہ مخصوص لباس اور اس نیت کے ساتھ حج میں داخل ہو جاتا ہے تو کچھ پابندیاں اس پر عائد ہوتی ہیں۔ ان پابندیوں کی تفصیلات آپ کو حج کی کتابوں میں مل جائیں گی، لیکن خاص طور پر جن پابندیوں کا ذکر ہے وہ 3 ہیں۔ 3 چیزوں سے اجتناب لازم ہے حالت احرام میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف حالت احرام میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو احرام کے علاوہ بھی ممنوع ہیں، لیکن خصوصی طور پر حالت احرام میں کیوں ممنوع ہے؟ تاکہ انسان کو اس کی عادت پڑ جائے۔ حج ایک تربیتی سفر بھی ہے نا، جس میں انسان کی اصلاح ہوتی ہے، بہت سے غلط کام اس سے چھوٹتے ہیں۔ اب وہ کیا چیز ہے کہ جس سے پرہیز لازم ہے؟ فلا رفث، تو وہ رفث کا ارتکاب نہ کرے۔ رفث شوہر اور بیوی کے مخصوص تعلق کے لیے آتا ہے، اور اس میں صرف سیکشل ریلیشنز نہیں، فزیکل ریلیشن شپ نہیں، بلکہ اس سے پہلے کی بھی کوئی اشارتاً یا کنایتاً کوئی بھی بات وہ بھی منع ہے۔ یعنی ہسبینڈ وائف وہاں پر ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہوں گے، کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو عام حالات میں جائز ہے۔ تو پہلی چیز یہ، اس سے کیوں منع کیا گیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تاکہ انسان کا سارا دھیان صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو۔ فلا رفث ولا فسوق، اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ فسوق فسق سے، فا سین قاف، فاسق بھی اسی سے۔ فسوق کہتے ہیں گناہوں کو۔ عموماً جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو کس قسم کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں؟ لڑائی جھگڑا، اس کا تو الگ سے بھی ذکر آیا، غیبت، چغلی، جھوٹ۔ تو اس طرح کی تمام چیزیں سفر حج میں منع ہے، تاکہ یہ سفر واقعی ایمان اور تقوی کا سفر بنے اور انسان کچھ حاصل کر کے لوٹے۔ تو خصوصی طور پر اس کی پابندی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی فسوق نہ ہو۔ فسوق اصل میں کہتے ہیں نا خروج کو۔ فسوق کیا ہے؟ خروج، خروج عن الطاعہ، اطاعت سے نکلنا، ڈس اوبیڈینس، اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام۔ لیکن جن چیزوں کا خاص طور پر انسانوں سے، انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے صدور ہو جاتا ہے، وہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کی حرمت واجب ہے۔ غیبت، چغلی، حرام چیزوں کی طرف دیکھنا، کیونکہ مردوں اور عورتوں کا بہت اختلاط ہوتا ہے وہاں کوئی سیگریگیشن نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات لوگوں کو مجبوراً رہنے بھی اکٹھا پڑتا ہے، ایک خیمے میں بعض اوقات مرد اور عورتیں دونوں ہی ہوتے ہیں، یا قریب قریب ہوتے ہیں، یا ساتھ ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، اکٹھے کراؤڈ میں سے گزرتے ہوئے ٹچ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں انسان کو ایک تو بچنا چاہیے، دوسرا یہ کہ اگر کسی چیز پہ نظر پڑ جائے تو فوراً پھیر لینی چاہیے۔ محرمات کا ارتکاب ممنوع ہے حج میں، کیونکہ یہ سفر اللہ کی محبت کا سفر ہے، اللہ کی اطاعت کا سفر ہے، اور اس میں انسان کو فلی فوکس کرنا چاہیے، کس پر؟ اللہ ہی کی اطاعت پر۔ ولا جدال، اور نہ ہی کوئی جدال ہو۔ جدال کا لفظ جدل سے ہے، جھگڑا، ایسی گفتگو جس میں انسان دوسرے کو دبائے، دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرے۔ جدال عام حالات میں بھی منع ہے، الا یہ کہ وہ حق کی خاطر ہو، یعنی کسی سے بحث منع ہے مگر یہ کہ حق کی خاطر ہو۔ قرآن مجید میں حکم آتا ہے کہ اہل کتاب سے جدال کر سکتے ہو، جادلہم باللتی ہی احسن، یعنی وہاں آپ دلیل کا استعمال کر سکتے ہیں، وہاں آپ غلط نظریات کا ابطال کر سکتے ہیں۔ ابطال کا مطلب ہے ان کو ختم کرنا، ان کو باطل قرار دینا۔ اس کے لیے انسان کو اگر آرگیومنٹ کرنی پڑے تو کی جا سکتی، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ لیکن حج میں عمومی طور پر جدال منع ہے۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تمام قسم کے جدال وہاں نظر آتے ہیں۔ ایک جدال ہوتا ہے معاملات میں، معاملہ کرتے وقت آرگیومنٹ شروع ہو جاتی، کیونکہ اکیلے کوئی حج نہیں کر سکتا، اس کو ٹیم میں جانا پڑتا ہے، اور اب تو بہت زیادہ گروپس کی پابندی اور قافلے اور اس طرح کی چیزیں ہو گئی۔ اب اس میں بعض اوقات بہت مختلف نیچر کے، مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مختلف زبانوں کے۔ تو جدال کی بنیادی وجہ ہوتی ہے مس کمیونیکیشن۔ جب آپ کو کسی کی زبان سمجھ نہیں آ رہی تو کیا ہوگا؟ سیدھا بھی الٹا نظر آئے گا، اور اس میں پھر جھگڑے کا خطرہ زیادہ ہے۔ تو ایک تو معاملات میں جدال، اسی طرح مناسک کی ادائیگی کے طریقے میں جدال، فقہی بحثیں بہت کرتے ہیں لوگ، اور شاید ہی کو بچ کے نکلتا ہو وہاں سے، یہ ریچول ایسے نہیں ادا کرنا، ایسے کرنا، اور یہ تم ایسے کیوں کرو، باقاعدہ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں وہاں۔ کچھ اختلافی مسائل ہیں نا، جیسے 2 نمازوں کا اکٹھا کرنا،
عرفات میں یا اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے نقطہ نظر کو برحق سمجھتا ہے. برحق سمجھتے تو کر لو جو تمہیں کرنا ہے، لیکن دوسرے کو بعض اوقات زیر کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے اور فوری فتوے دیے جاتے ہیں جو تم کر رہے ہو انتہائی غلط ہے اور تم اس طریقے پہ آ جاؤ جو میرا طریقہ ہے، اور اس میں پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور ناراضگیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں. تو جس سفر میں جدال کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ لا جدال، نو جدال، وارننگ، اسی میں جدال ہو رہا ہے. پھر اسی طرح اور بھی روزمرہ کے معاملات ہیں، مثلاً پانی پہ جھگڑا، واش روم جانے پہ، وضو کرنے پہ، کیونکہ بہت رش ہوتا ہے تو ہر کوئی کیا چاہتا ہے کہ پہلے اس کو موقع ملے. آب زمزم پہ جھگڑا، کھانا خریدنے پہ جھگڑا، حجر اسود پہ جھگڑا، سب سے بڑا جھگڑا خود اللہ کے گھر، یعنی وہاں تو باقاعدہ ایک قسم کی ہاتھا پائی بھی ہو رہی ہوتی ہے. وہ تو صرف زبانی جدال نہیں ہے، تو عملی جدال بھی شروع ہو جاتا ہے. لوگ باقاعدہ ایک مار کا آرائی کرتے ہیں. تو بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر جدال کا احتمال ہے، تو جو لوگ جدال کر چکے ہیں سو کر چکے ہیں. پھر اسی طرح حرم میں بیٹھے ہوئے جدال، یہ میری جگہ تھی، ہٹ جاؤ یہاں سے. نماز کے وقت خاص طور پر جدال. تو ہر طرف آپ دیکھیں گے کہ جدال ہی جدال نظر آتا ہے. تو جب آپ حج کے لیے آئندہ ارادہ کریں تو جدال فری حج کریں اور گھر سے نیت لے کے چلیں. عموماً پہلی چیز سے تو لوگ بہت ہی بچتے ہیں، دوسری کا ذرا کم خیال کرتے ہیں، اور تیسری میں تو پڑھ کے ہی رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ترتیب ایسی رکھی، ولا جدال فی الحج، نو آرگیومنٹس. اور جہاں تک رفث کا تعلق ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر حالت احرام میں تحلل اول سے پہلے، تحلل اول کیا ہوتا ہے کہ جب مینا میں پہنچ کر حج سے واپس آ کے تو کنکریاں مار دیتے ہیں اور ابھی طواف افاضہ نہیں کیا ہوتا تو پہلا تحلل ہو جاتا ہے. ابھی بھی شوہر بیوی حلال نہیں ہوتے ایک دوسرے پر، لیکن اس سے پہلے اگر کوئی شخص ایسا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کے لیے 5 سزائیں ہیں. نمبر 1 کہ گناہ کا کام ہے، وہ چیز جو شوہر اور بیوی کے لیے حلال ہے وہاں پہنچ کر کیا ہو گئی؟ حرام، حالت احرام میں حرام. دوسری بات یہ کہ اس عبادت کا جو ثواب ہے وہ ختم، فساد النسک، اس نے اپنی عبادت کو بگاڑ لیا. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو حج کا ثواب تو نہیں ملے گا مگر جو باقی مناسک اسے پورے کرنے ہوں گے بہرحال، کیونکہ اس نیت کے ساتھ آیا. چوتھی چیز یہ ہے اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا، حج کی قضا دینی ہوگی کیونکہ اس نے عین حج میں خرابی کی، فساد کیا. پانچویں چیز یہ کہ فدیہ بھی دینا ہوگا، اور فدیہ کیا ہے؟ 1 اونٹنی ذبح کرنا جو وہاں کی فقیروں پر بانٹی جائے گی. یہ کب ہے؟ اگر تحلل اول سے پہلے ہسبینڈ وائف کے درمیان ایسا کوئی تعلق ہو. نمبر 1 کیا ہے؟ یہ تعلق کیا ہوگا؟ گناہ. نمبر 2 عبادت کا ثواب ختم. نمبر 3 باقی ارکان پورے کرنے ہوں گے. نمبر 4 حج کی قضا دینی ہوگی. اور نمبر 5 فدیہ بھی دینا ہوگا. اور اگر تحلل ثانی سے پہلے کرے، یعنی تحلل اول کے بعد احرام کھول دیا تھا، بال کٹا لیے تھے، نہا دھو لیا، صرف ابھی طواف کرنا باقی کیونکہ اس کے ساتھ مناسک پورے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو حلق الرأس کا فدیہ دینا ہوگا جس کا پیچھے گزر چکا ہے کہ حالت احرام میں اگر کوئی بال منڈا لے تو اس کو کیا فدیہ دینا ہوتا ہے. 3 چیزیں تھی نا، کیا تھے؟ روزے، قربانی اور مسکین کا کھانا. 3 روزے، 6 مسکین کا کھانا اور 1 بکری ذبح کرنا، ان میں سے کوئی ایک چیز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. فسوق جو ہے گناہ کی بات، اس کا بظاہر تو کوئی کفارہ نہیں، لیکن اس پر سخت توبہ کرنی چاہیے انسان کو اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، ورنہ اس کے حج کا وہ ثواب نہیں ہوگا جو اسے ملنا چاہیے. جیسے روزے کی حالت میں انسان کے اوپر غیبت، چغلی، جھوٹ یہ سب منع ہے، اسی طرح حالت احرام میں بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ بہت لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے رہنے میں کئی مشکلات بھی ہوتی ہیں نا، مجلسیں برپا ہوتی ہیں، لہٰذا پھر عموماً کیا ہوتا ہے، جس سے شکایت ہوتی ہے، جس نے ہرٹ کیا ہوتا ہے، جب وہ موجود نہیں تو فوراً اس کی پیچھے سے برائی شروع کر دی. تو چونکہ صبر کا سفر ہے، جیسے روزہ صبر کے ساتھ ہے نا، اسی طرح حج میں بھی صبر ہے. تو اس صبر کا حصہ ہے کہ انسان کسی سے تکلیف پہنچے بھی تو ذکر نہ کرے. کیوں؟ اس مصیبت کو چھپائے، اپنے اللہ سے لو لگائے، اللہ کو یاد کرے، اور اللہ تعالیٰ ازالہ بھی کر دیتا ہے، پھر نکل جاتی ہیں دل سے وہ چیزیں. فاصبر لحکم ربک، صبر رب کا حکم ہے، تو اللہ کا حکم سمجھ کر کہ فسوق نہیں کرنا مجھے، تو انسان اپنے اوپر تھوڑا سا جبر کرے تو اس کے بعد تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے. اور اس صبر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑائی بڑھتی نہیں، اور وہ شخص جس سے تکلیف پہنچی ہوتی ہے جب اس کو معاف کیا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر بھی ایک نرمی آ جاتی ہے. اور تیسری چیز جدال کا بھی ایسا کفارہ نہیں ہے کوئی، لیکن اگر ایسے ہو جائے تو انسان فوری طور پہ معافی مانگے، اور جس شخص سے جدال ہو اس سے بھی معافی مانگے.
اصل میں ان ساری باتوں سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے جب انسان کی پوری توجہ کس پر ہو؟ عبادت کی طرف ہو اور مقصد پر ہو۔ جو شخص مقصد لے کے ساتھ جاتا ہے وہ پھر ان تینوں چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شعوری طور پہ حج نہیں کر رہا، صرف اس کو ایک ریچول ادا کرنا ہے اور وہ چل پڑا ہے قافلے کے ساتھ اور سیر کر کے آ گیا ہے، تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ وما تفعلوا، اور جو بھی تم کرو گے، من خیر، نیکی میں سے، چھوٹی ہو یا بڑی، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ نہ کرنے کے کام تو 3 یہاں بتائے گئے، لیکن کرنے کے کاموں میں ایک لمبی فہرست ہے۔ جو بھی نیکی کرو گے، اور یہاں پر من خیر، خیر میں سے، خواہ وہ صدقہ خیرات ہو، خواہ کسی کی مدد ہو، خواہ کسی کو کچھ سکھانا ہو، خواہ کسی کی تکلیف دور کرنا ہو، کیونکہ نیکی کرنے کے بے شمار مواقع ہوتے ہیں حج کے موقع پر۔ یعنی ایک طرف تو آپ حالت احرام میں مسلسل عبادت میں، پھر اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، پھر آپ لوگوں کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، سفر کے ساتھیوں پہ خرچ بھی کر رہے ہیں، کسی کو کھلا رہے ہیں، کسی کو پلا رہے ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں، کوئی بیمار ہو گئے تو اس کا خیال کر رہے ہیں، کسی کو سہارا دے رہے ہیں، کسی کو کسی بھی تکلیف میں کام آ رہے ہیں۔ یہ سارے خیر کے کام ہیں۔ تو من خیرن، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ذرے جتنی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے برابر بھی خیر کرے گا اس کو دیکھ لے گا، اللہ کے ہاں اس کو پا لے گا، اس کا اجر پائے گا۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف انسان کا رجحان رہنا چاہیے، اور جو نیکی کرے گا، قرآن پاک میں تو سورۃ طٰہٰ میں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اسے کسی ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اور ویسے بھی چونکہ حج ایک نیکی کا کام ہے، جب نیکی کے کام کو نکلے ہیں تو صرف ریچول پہ توجہ نہیں ہو، بلکہ اوور آل ہر نیکی کی طرف انسان کا دھیان ہو۔ اور جب انسان نیکی کرے تو کسی پر احسان نہ کرے، کیا سوچ کر کرے؟ یعلمہ اللہ، اللہ جانتا ہے اس کو، کیونکہ ہم سب اللہ کی نگاہوں میں نا، وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری نگاہوں میں ہو۔ تو جب آپ خفیہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو اس وقت فوراً سوچا کریں اس وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جو ہی آپ کو خیال آئے گا آپ ایک دم مسکرا پڑیں گے کہ وہ دیکھ رہا ہے مجھے۔ اور جب اللہ اس کو جان لے گا تو پھر اس کو اجر بھی بے پناہ دے گا، اور اس نیکی میں اخلاص بھی زیادہ ہوگا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا، اور زیادہ راہ لے کر نکلا کرو، خالی ہاتھ نہیں نکلو، اپنا سامان سفر ساتھ لو۔ عبداللہ بن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ اہل یمن کا حال یہ تھا کہ جب وہ حج کے لیے نکلا کرتے تو کہتے کہ ہم اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہی کھلائے پلائے گا، اور پھر وہاں جا کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اسے یہاں روکا گیا کہ نہیں، یہ توکل کے خلاف ہے کہ اپنا سامان نہ کرو، سامان ساتھ لے کے نکلو، کیونکہ حج تو ہے ہی اس کے لیے جو اسباب سفر اور سامان سفر ساتھ لے سکے یا اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اور اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں زاد راہ میں؟ کھانا، سواری، لباس اور نفقہ۔ نفقہ سے مراد کیا ہے؟ چھوٹی موٹی ضروریات جو راستے میں پڑتی رہتی ہیں، کیونکہ سفر پر جب آپ ہوتے ہیں تو کچھ خرچ ان نون بھی ہوتے ہیں، ایسی ضروریات پیش آ جاتی ہیں۔ کبھی آپ کو دوا خریدنا ہے، کبھی آپ کو کوئی ڈرنک لینا ہے، کبھی آپ کو چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ گھر میں رہ کر آپ کو بعض اوقات پیاس نہیں لگتی، لیکن آپ سفر پہ ہوتے ہیں تو ایکسٹرا ڈرنک چاہیے ہوتا ہے۔ وتزودوا، تو اپنا ساز و سامان بندوبست لے کے، ٹیک پروویژنز، سامان لے کے نکلو، مگر اتنا بھی نہیں کہ اٹھانا مشکل ہو، اعتدال ہی اچھا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا حج کی تیاری میں سارا دھیان کس پہ ہوتا ہے؟ سامان اکٹھا کرنے پر، اور وہ باقی تیاری نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں نا ہمارے حال کو، اسی لیے فرمائے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ فوراً دھیان بانٹا کہ اب ادھر نہیں ادھر بھی دیکھو، تقویٰ ساتھ لے کے چلو، کیونکہ تقویٰ دل کی غذا ہے۔ یہ نفقہ اور کھانا پینا کیا ہے؟ جسم کی غذا ہے، اس سے تمہارے جسم کو آرام ہوگا، اور جسم کو آرام ہو تو پھر انسان کی روح کو بھی آرام ہونا چاہیے، اس کے دل کو بھی آرام ہونا چاہیے۔ تو دل کے آرام کے لیے کیا اچھا ہے؟ تقویٰ۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اور اس کی وجہ سے گناہوں سے بچنا۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ، اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے عقل والو، اللہ ہی سے ڈرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کے اندر تقویٰ نہیں اس میں عقل بھی نہیں، کیونکہ جس کے اندر عقل ہوگی، سمجھ ہوگی، اس کے اندر سب سے زیادہ جو چیز ہوگی وہ اللہ کا ڈر ہوگا۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے
वो ये देखेगा कि मेरे रब को भी पसंद है या नहीं, करूं या ना करूं। वो जिंदगी के हर मामले में कॉन्शियस हो जाएगा। और यहाँ ये भी पता चल रहा है कि तकवा का ताल्लुक अकल से, शऊर से। यानी तकवा सिर्फ किसी ज़ाहरी हालत का नाम नहीं कि एक मखसूस लिबास का नाम तकवा है या मखसूस हरकत का नाम तकवा है। तकवा का ताल्लुक किससे है? अकल से, शऊर से, समझ से, अवेयरनेस से, कॉन्शियसनेस से। और तकवा दरअसल शऊर की सतह पर अपने रब को पाना है, रब की मारिफत का नाम, रब की पहचान का नाम। क्योंकि जब तक इंसान अल्लाह को पहचानता नहीं, अल्लाह की मोहब्बत का भी हक अदा नहीं हो सकता, अल्लाह से डरने का हक भी अदा नहीं हो सकता। किसी भी चीज़ की हकीकी मोहब्बत जब हो सकती है जब आप उसको जान लेते हैं, और जितना ज़्यादा जानते जाते हैं उतनी ज़्यादा आपको उससे मोहब्बत होती है। और किसी भी चीज़ का डर नहीं हो सकता जब तक कि आप उससे जाने ना। और जब आप किसी चीज़ की हकीकत जान लेते हैं तो उससे उतना ही डरते हैं। मसला आप देखिए कि बहुत सी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता होता वो बेडर होके खाए चले जाते हैं, और जो जानता है वो देख देख के डर रहा होता है कि ये कितना जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर। तो ये फ़र्क है अक्लमंद और बेअक्ल शख्स में। तो अक्ल तकाजा करती है मारिफत का, पहचान का, और जितनी पहचान हो उतनी ही मोहब्बत और खौफ ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्या कहा, वत्तकूनी या उलिल अलबाब, ऐ अक्ल वालो, अगर अक्ल है तो फिर मुझी से डरो, मेरा तकवा इख्तियार करो। और यहाँ पर खिताब भी अक्लमंदों से ही है, क्योंकि बेवकूफ़ तो ये करेंगे नहीं, सुफहा तो ये नहीं करेंगे। अक्ल का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। हाँ, फसूक फा सीन काफ से पीछे जब फासिकीन का लफ्ज़ आया था ना, उसको मैंने डिटेल बताई थी। फसका का मतलब होता है किसी चीज़ का फट के निकलना। जब खजूर अपने खोशे से निकलती है तो उसके लिए भी, जैसे फूल की कली खिलती है ना तो फटती है ना, पहले वो बिल्कुल बंद होती है, ऊपर से वो पत्ते ग्रीन बिल्कुल बंद होते हैं। फिर जब फूल को खिलना होता है तो उसमें कट पड़ते हैं और पत्ते पीछे चले जाते हैं और फूल की कलियां निकल आती हैं। इस अमल का नाम फसका है, यानी हद तोड़ के बाहर आ जाना किसी चीज़ का। तो खुरूज अन इताअत की हद से बाहर निकल के नाफरमानी में चले जाना, ये मुराद है। एक और दिलचस्प बात यह कि यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि ला तरफसू वला तफसुकू वला तुजादिलू। क्या कहा? ला रफस, ला फसूक, ला जिदाल। फ़र्क यही है, एक हम कहते हैं डू नॉट ड्रिंक, डू नॉट स्मोक, और एक होता है नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग। फ़र्क है क्या है? ज़्यादा शिद्दत, कम लफ्ज़ और डायरेक्ट अंदाज। कोई एक जुमले में बताएगा मुझे कि हज किस मकसद के लिए? तकवा हासिल करने के लिए। और तकवा हासिल करने के लिए क्या ज़रूरी है? इखलास ज़रूरी है, मारिफत ज़रूरी है, और उसका अमली नतीजा क्या होना चाहिए कि इंसान उन चीज़ों से बचे जिनसे अल्लाह ने मना किया है, और वो करे जो अल्लाह ने करने को कहा है। क्या क्या करना चाहिए हज के मौके पर? मिन खैरिन, जी हाँ, जो नेकी भी मयस्सर हो। मिन खैरिन कह के छोटी बड़ी सब नेकियों का दरवाज़ा खोल दिया। और अगर यहाँ भी 2-3 काम बता दिए जाते ना तो फिर लोग बस उन्हीं को पकड़ लेते और बाकी नेकी के कामों को नेकी का काम नहीं समझते।